واقعات بیان کرنے کے بعد اسی شعر کی مناسبت سے ہم کچھ ان کے فرمان اور اقوال بھی بیان کریں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، النفس جبلتها التمرد فمن لم يؤدبها بسياط المجاهدة قادته إلى باب الهلاك۔ الرسالۃ القشیریہ باب المجاہدہ آپ نے فرمایا النفس جبلتها التمرد، نفس کی فطرت سرکشی ہے۔ جس شیخ سعدی شرازی نے فرمایا کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اسی طرح آپ نے فرمایا النفس جبلتها التمرد، نفس کی فطرت سرکشی ہے۔ فمن لم يؤدبها بسیاط المجاہدہ، جو شخص اپنے مجاہدہ کے کوڑوں سے ادب نہ سکھائے وہ اسے ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے نفس کے پھندے میں اور نفس کے پھندے میں اسیر ہونے سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اسے قادتہ الی باب الہلاک، وہ اسے ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اسے مجاہدہ کے کوڑوں سے ادب سکھائے، اپنی نفس کی مخالفت کرے، اپنی نفس کی اطاعت نہ کرے، نفس کا مطیع نہ ہو بلکہ نفس کا مخالف ہو۔ اور حضرت امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کا فرمان پاک ہے، فرمایا احیاء علوم الدین میں کہ اذا اردت ان تعرف مقامک عند اللہ فانظر فیما اقامک۔ آپ نے فرمایا اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے تو تو دیکھ کہ اللہ نے تجھے کس کام میں لگایا۔ آپ نے فرمایا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے ہاں تیرا کیا مقام ہے تو تو دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کس کام میں لگایا۔ اگر تو نیکی کے مقام میں لگا ہوا ہے یا تو گناہوں میں لگا ہوا ہے، نفس کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، یا نفس تیرا مطیع ہے، کیا تو نفس کا مطیع ہے یا نفس تیرا مطیع ہے، تجھے یہ دیکھنا چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی آپ کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا من لم یجاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتا فہو عبد لہواه، تو وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مَنْ هُوَ مَسْجُونٌ فِي نَفْسِهِ، فرمایا اور جو اپنی نفس کی قید میں ہے وہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ابھی تک اپنی نفس کے پھندے سے باہر نہیں نکلا، نفس کی دلدل سے باہر نہیں نکلا، نفس کی اسیری اور قید اور جیل خانے سے باہر نہیں نکلا، وہ کیسے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے بزرگان دین کے اقوال، چند اقوال ہم نے ذکر کیے اس لیے کہ ان بزرگان دین نے اور ان اولیاء نے بھی ہمیں سب سے پہلی جو سیڑھی ہے تصوف کی اور دل کو پاک کرنے کی وہ نفس ہے کہ پہلے ہمیں نفس کی مخالفت کر کے نفس کو اپنا مطیع بنانا ہوگا، نفس کو اپنے تابع کرنا ہوگا۔ جب نفس ہمارے تابع ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو پاک کر دے گا۔ جب ہمارا دل پاک ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرمائے گا، علم نورانی عطا فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب علم پر عمل ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت کی طرف رہنمائی اور معرفت کی طرف راستہ بھی انشاءاللہ العزیز دکھائے گا۔